اگر کوئی بات کرنا بند کر دے تو یہ ایک کام کریں، وہ بات کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ السلام علیکم۔ چونکہ میں ریلیشن شپ کے حوالے سے لوگوں کی ہیلپ کرتا ہوں تو بڑی تعداد میں لوگ اس معاملے میں میرے پاس آتے ہیں، مجھے بتاتے ہیں کہ کسی شخص نے مجھ سے بات کرنا بند کر دیا ہے۔ کوئی ایسا شخص جس سے آپ کو محبت ہے، کوئی دوستی کا تعلق ہے، کوئی دل کا تعلق ہے، اس تعلق میں اگر کوئی شخص بات کرنا بند کر دیتا ہے تو انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ اب کیا کرے، وہ سٹک ہو جاتا ہے، تکلیف میں چلا جاتا ہے۔ انسان کا جو مائنڈ ہے، ہیومن مائنڈ ہے، وہ انپریڈکٹیبل چیزیں جب اس کے سامنے آتی ہیں تو وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، سائیکولوجیکلی ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ تو اچانک سڈن اگر کوئی بات کرنا بند کر دیتا ہے تو اسے سمجھ نہیں آتی وہ کیا کرے۔ اس معاملے میں لوگ میرے پاس آتے ہیں ہیلپ کے لیے، تو میں آپ کو یہ پوری ڈیٹیل میں بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ پہلے جو ہم ایک کام وہ کیا کریں کہ وہ بات کرنے پر مجبور ہو جائے۔ اس سے پہلے کچھ باتیں ہیں میں آپ کو سمجھانا بتانا چاہتا ہوں، ان کو آپ سمجھ لیں، سیکھ لیں۔ جیسے میں آپ کو بار بار کہتا ہوں اور بار بار کہتا رہوں گا، کیونکہ آپ کو سمجھنا بڑا ضروری ہے، کسی شخص کے بیہیویئر پیٹرن کو ڈی کوڈ کرنا بڑا ضروری ہے۔ نمبر ایک تو یہ بات یاد رکھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی سڈن بات کرنا چھوڑتا ہے تو اس سچویشن کا انالیسس کریں، دیکھیں کیا وہ ناراض ہے یا مائنڈ گیم کھیل رہا ہے۔ یہ دونوں کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ اگر کوئی آپ سے ناراض ہو گیا تو اسے منانا آپ کا فرض ہے، یہ بڑا ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں خود ہی کسی کو ناراض کرتے ہیں اور خود ہی انا پال کر بیٹھ جاتے ہیں سیلف رسپیکٹ کے نام پر، تو یہ غلط ہے۔ اگر آپ نے کسی کو ناراض کیا تو اس کو منانا آپ پر فرض ہے، آپ ضرور اس کو منائیں۔ دیکھیں، کوشش کریں کہ میں نے اس کو کیسے منانا ہے۔ اگر وہ نہیں مان رہا ہے تو اس کے لیے پھر ظاہر ہے آپ سائیکک ہیلپ یعنی عملیات کے تھرو بھی ہیلپ لے سکتے ہیں، کیونکہ بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اس کا بیہیویئر پیٹرن نوٹ کریں کہ کوئی شخص اس کی ناراضگی کی لمٹ کتنی ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں وہ ناراض ہوتے ہیں، کچھ دن ناراض رہتے ہیں، کچھ گھنٹے ناراض رہتے ہیں، کچھ منٹ ناراض رہتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں جب وہ ناراض ہوتے ہیں تو سالوں ان کی ناراضگی دور نہیں ہوتی۔ ایسے شخص کو سمجھنا بھی بڑا ضروری ہے۔ ایسا شخص پتھر دل ہوتا ہے، اگر وہ ناراض ہو جائے تو پھر وہ مانتا نہیں ہے۔ آپ آنسو بہائیں، منتیں کر لیں، معافیاں مانگ لیں، وہ مانتا نہیں ہے۔ پھر ایسے شخص کو ہم کیسے عملیات کے تھرو جو ہے نا نرم کرتے ہیں، موم کرتے ہیں، اس کے جو پتھر ذہن ہے اس کو توڑتے ہیں۔ ایک اور اہم بات جس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ مائنڈ گیمز کھیل رہا ہے تو اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ اس بات کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ جو شخص مائنڈ گیمز کھیل رہا ہوتا ہے وہ سائیکولوجیکلی تھوڑا سا اسٹرانگ ہوتا ہے، اور جس کے ساتھ مائنڈ گیمز کھیلی جا رہی ہوتی ہیں وہ تھوڑا سائیکولوجیکلی ویک ہوتا ہے۔ اگر آپ سائیکولوجیکلی ویک ہیں تو آپ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں اور اس کی گیم کا حصہ بن جاتے ہیں۔ جو سائیکولوجیکلی اسٹرانگ ہوتا ہے وہ سیلف کنٹرول کرتا ہے، اپنے آپ کو روک کے رکھتا ہے۔ دل تو اس کا بھی کر رہا ہوتا ہے آپ سے بات کرنے کو، آپ کے ساتھ کنورسیشن کرنے کو، لیکن وہ اپنے آپ کو سائیکولوجیکلی روک کر رکھتا ہے، پکڑ کر رکھتا ہے، کیونکہ جو سائیکولوجیکلی ویک ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو روک نہیں سکتے۔ یہ بڑا ایک چھوٹا سا ٹیسٹ ہے، اگر آپ یہ بات نوٹ کرنا چاہتے ہیں کہ میں سائیکولوجیکلی اسٹرانگ ہوں یا نہیں تو اپنے آپ سے چیک کریں کہ اگر آپ اپنے آپ کو کسی کام سے روکتے ہیں، اگر آپ روک پاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سائیکولوجیکلی اسٹرانگ ہے۔ تو ایسا شخص جو مائنڈ گیم کھیل رہا ہوتا ہے وہ سائیکولوجیکلی اسٹرانگ ہوتا ہے، تو اس کو پھر آپ کسی بھی ایڈوائس پر عمل کر کے ویک نہیں کر سکتے ہیں، بڑی مشکل ہو جاتا ہے، پھر لانگ ٹرم میں چیزیں چلتی ہیں۔ لیکن عملیات کے تھرو کیا ہوتا ہے، جسے میں سائیکک ہیلپ ہے، جس کو ظاہر ٹرانسلیشن میں کہتا ہوں عملیات کے تھرو ہم کیا کرتے ہیں، اس شخص کو سائیکولوجیکلی توڑتے ہیں، سائیکولوجیکلی ویک کرتے ہیں۔ وہ شخص جو مائنڈ گیمز کھیل رہا ہوتا ہے اس کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ میرے ساتھ بن کیا رہی ہے، میرے ساتھ ہو کیا رہی ہوتی ہے، وہ آپ سے بات نہ کر کے آپ کو اذیت دے رہا ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم اس پر عمل کرتے ہیں تو عمل سے اس کا جو اپنے اوپر کنٹرول ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ بات کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا آپ سے بات کرنا لیکن بات کرتا ہے، وہ آپ سے ملنا نہیں چاہتا لیکن آپ سے ملتا ہے، جو آپ چاہتے ہیں وہ کرتا ہے۔ بہت بار ایسے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ عملیات کیسے اثر کرتے ہیں، تو عملیات جو ہوتے ہیں وہ سائیکولوجیکلی دوسرے شخص پر اثر کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، لوگ دو طرح سے بات کرنا بند کرتے ہیں۔ نمبر ایک طریقہ ان کا یہ ہے کہ آپ کو بلاک کر دیتے ہیں، ہر جگہ سے بلاک کر دیتے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بلاک کیے بغیر آپ سے بات نہیں کرتے۔ یہ زیادہ پتھر دل انسان کی نشانی ہے۔ اگر کوئی شخص بلاک کر کے بھاگتا ہے اور بات نہیں کرتا تو اس بات کا مطلب یہ ہے کہ اس میں پھر بھی کہیں نہ کہیں کمزوری ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص آپ کو بلاک نہیں کرتا اور آپ سے بات نہیں کرتا، یہ بہت بڑا پتھر دل ہوتا ہے، اس کو سمجھنا بھی بڑا ضروری ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص آپ سے بات نہیں کرا تو دیکھیں، اگر وہ ناراض ہے تو اس کو منا لیں، اگر وہ مائنڈ گیمز کھیل رہا ہے تو اس کے ساتھ مائنڈ گیمز کو سمجھیں اور اس کے ساتھ ویسی مائنڈ گیمز کھیلیں۔ اگر
وہ بھی کام نہیں آتی ہیں تو پھر سائیکولوجیکلی نہیں، سائیکک وے میں اس کو آپ نے تباہ کرنا ہے، اس کو ویک کرنا ہے، کمزور کرنا ہے۔ وہ جو اپنے اوپر اس نے ضبط لگایا ہوا ہے، کنٹرول لگایا ہوا ہے، جو اپنے اوپر بند باندھا ہوا ہے، وہ اس کا بند ٹوٹ جائے اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو کال کرے، نہ چاہتے ہوئے بھی آپ سے ملے۔ جو آپ چاہ رہے ہیں وہ کرنا تو نہیں چاہے گا لیکن وہ کرے گا۔ یہی بات ہے، اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ جب تک آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی آپ تڑپتے رہیں گے، رونا حل نہیں ہے۔ میں بار بار آپ کو یہ بات سمجھاتا ہوں، اللہ نے ہاتھ جو ہیں وہ آپ کو آنسو صاف کرنے کے لیے نہیں دیے ہیں۔ آپ اس بات کو بھی سمجھیں، یہ جو آپ کی آنکھیں ہیں یہ کسی ایسے شخص پتھر دل کے لیے، رونے کے لیے تو نہیں بنی۔ آپ جتنا مرضی رو لیں، کسی پتھر دل پر کیسے اثر ہوتا ہے؟ رونے کا آنسوؤں سے کوئی کمزور نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو یہ بات لگتی ہے کہ میرے آنسو اس پر اثر کر جائیں گے تو کوئی شخص، یاد رکھیں، آپ کو تکلیف میں ڈالے گا ہی نہیں۔ جس پر آنسو اثر کرتے ہوں، جس پر الفاظ اثر کرتے ہوں، جس پر معافیاں اثر کرتی ہوں، وہ آپ کو تکلیف میں ڈالے گا ہی نہیں۔ جس نے تکلیف میں ڈالا ہے، جب آپ اس کے سامنے روتے ہیں وہ مزید طاقتور ہوتا ہے، وہ مزید پتھر بن جاتا ہے، کیونکہ اس کو تو اور آپ اس کو ایگو کو آپ سیٹسفائی کر رہے ہوتے ہیں، ایندھن دے رہے ہوتے ہیں، وہ تو اور مضبوط ہو جائے گا۔ اس کو تو اور مزہ آئے گا کہ اچھا اب یہ رو رہی ہے، اب یہ تڑپ رہی ہے، اب یہ میرے پیچھے آ رہی ہے، یہ منتیں کر رہی ہے۔ تو اس ساری چیز کو ہم نے ٹرن کرنا ہوتا ہے، جسے میں ٹرن دا ٹیبل اراؤنڈ کہتا ہوں، کہ ہم نے پلٹنا ہے۔ جس کے لیے آپ رو رہے ہوتے ہیں وہ آپ کے لیے روتا ہے، جس کے لیے آپ تڑپ رہے ہوتے ہیں وہ آپ کے لیے تڑپتا ہے، جس سے آپ بات کرنا چاہتے ہیں وہ آپ سے بات کرنے کے لیے تڑپتا ہے، جس سے آپ ملنا چاہتے ہیں وہ آپ سے ملنے کے لیے تڑپتا ہے۔ یہ عملیات کا کمال ہوتا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔